بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صاف دل والا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا آدمی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر صاف دل والا، سچی زبان والا۔ صحابہ نے عرض کیا، سچی زبان والا تو ہم جانتے ہیں، صاف دل والا کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، پرہیزگار، پاک باز، جس کے دل میں نہ کوئی گناہ ہو، نہ زیادتی، نہ کینہ، نہ حسد۔ دل دل دل، کبھی سوچئے گا ضرور کہ آخر یہ دل ہے کیا؟ ہماری باتوں میں ہمیشہ دل کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں کھانے کا دل چاہ رہا ہے، یہ لینے کا دل چاہ رہا ہے، باہر جانے کا دل چاہ رہا ہے، آج پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، آج دل خوش ہے، آج دل اداس ہے۔ گانے، فلموں، ڈراموں میں سب سے زیادہ دل کا ذکر ہے۔ ہم لوگوں کی ان کے دل کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، فلاں نیک دل ہے، فلاں سخت دل، فلاں محبت بھرا دل۔ گویا ساری دنیا دل کے گرد گھوم رہی ہے۔ دل انسان کو جس طرح چاہتا ہے اپنی مرضی پر گھماتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس دل کی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا اہمیت ہے؟ قرآن میں دل پر جتنی بات کی گئی ہے، اتنی جامع گفتگو کہیں دل کی کتابوں میں بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کی اقسام تک بیان کر دی، دلوں کی 20 سے زیادہ کیفیات کا ذکر کر دیا، کون سا دل مطلوب ہے وہ بھی بتا دیا۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دل پر بہت کچھ بیان فرما دیا۔ اسے ثابت ہوا کہ دل کا کام کھانے پینے، کپڑوں، پسند ناپسند کی خواہش کرنے سے بہت بلند ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کے مفہوم کے مطابق دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ دل کی اصلاح کے لیے دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ دل کا خیال کیجیے، کولیسٹرول سے جتنا دل بچتے ہیں، اس سے زیادہ حسد، بغض، کینہ سے دل کو بچائیں، کیونکہ اسی دل پر ہماری آخرت کا دار و مدار ہے۔ جبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا یہی ہوتی تھی کہ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو دین پر ثابت رکھ۔ آمین۔